آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ توبہ کی آیت نمبر 125 اور 26 اور 27 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ اور لیکن وہ لوگ کے فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض روگ ہے، بیماری ہے۔ روگ سے مراد نفاق اور آیات الہی کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں۔ فرمایا البتہ یہ سورہ منافقین کی ان کے نفاق اور خبث میں اور زیادہ بڑھاتی ہے، اور وہ اپنے کفر نفاق میں اس طرح پختہ تر ہو جاتے ہیں کہ انہیں توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی اور کفر پر ہی ان کا خاتمہ ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ جل شانہ نے دوسرے مقام پر فرمایا، ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے شفاء اور رحمت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے خسارے میں اضافہ ہی فرماتا ہے۔ یہ گویا ان کی بدبختی کی انتہا ہے کہ جس سے لوگوں کے دل ہدایت پاتے ہیں وہی باتیں ان کی ضلالت و ہلاکت کا باعث ثابت ہوتی ہیں۔ جس طرح کسی شخص کا مزاج اور معدہ بگڑ جائے تو وہی غذائیں جن سے لوگ قوت اور لذت حاصل کرتے ہیں اس کی بیماری میں مزید بگاڑ اور خرابی کا باعث بنتی ہیں۔ فزادتہم تو زیادہ کر دیا ان کو اس صورت نے، رجسان نجاست میں، الی رجسہم ساتھ ان کی پہلی پلیدی کے، وماتو اور وہ مر گئے، وہم کافرون اس حال میں کہ وہ کافر تھے۔ فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ بہرحال جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہوتا ہے، کفر، شرک، الحاد کی طرح نفاق بھی روحانی بیماری ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے زخم میں پیپ پڑ جائے، جب خون پیپ میں تبدیل ہونا شروع ہو جائے تو انسانی جسم تازہ خون سے محروم ہو کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نفاق ایک مرض ہے جس سے انسان کی روح خراب ہو جاتی ہے، لہذا جن کے دلوں میں نفاق کی غلاظت ہے، فزادتہم رجساً الی رجسہم ان کی گندگی میں اضافہ کر دیتی ہے ان کی پہلی گندگی کے ساتھ۔ ان کے دلوں میں پہلی غلاظت ہوتی ہے تو نئی سورہ اس میں مزید اضافہ کر دیتی ہے، وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ اور کفر کی حالت میں ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ہر سورہ ایک طرف اہل ایمان کے لیے علم، ایمان اور ہدایت میں اضافہ کا باعث بنتی ہے تو دوسری طرف منافقوں کے نفاق کی غلاظت میں اضافہ کرتی ہے۔ سورہ حامیم سجدہ میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ قرآن پاک اہل ایمان کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بہرا پن ہو جاتا ہے اور قرآن ان کے اندھا پن میں اضافہ کرتا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب تک انسان میں نفاق کی گندگی موجود ہوتی ہے وہ قرآن پاک اور پیغمبر کی ذات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ جب تک گندگی دور نہ ہو قرآن آیات فائدہ نہیں پہنچاتی۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ پہلے تخلیہ اور تنقیہ ضروری ہے۔ انسانی ذہن کفر، شرک، الحاد، نفاق اور شک سے پاک ہوگا، اس کی گندگی دور ہوگی تو اس میں نیکی، توحید اور ایمان کی بات سما سکے گی۔
اطباء بھی یہی کہتے ہیں کہ جب تک انسانی جسم میں گندے مواد موجود ہوتے ہیں اچھی سے اچھی غذا بھی مفید ثابت نہیں ہوتی۔ جو غذا استعمال کرے گا جسم میں گندگی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ جب گندے مادے خارج ہو کر جسم صاف ہو جائے تو پھر اچھی غذا بھی مفید ہوتی چلی جائے گی۔ جب گندے مادے خارج ہو کر جسم صاف ہو جائے تو پھر اچھی غذا بھی مفید ثابت ہوگی۔ اس طرح انسانی روح کے لیے قرآن و سنت صالح غذا ہے، مگر یہ اسی وقت مفید ثابت ہوگی جب انسان کا دل و دماغ نفاق کے گندے مادے سے پاک ہو جائے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے نفاق کو گندگی سے تعبیر کیا ہے، اسی سورہ میں پیچھے گزر چکا ہے فَأَعْرَضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ۔ یہ منافقوں کے سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں کے دلوں میں ایمان پہلے سے موجود ہے ان کے لیے تو یہ سورج یقیناً ان کے ایمان میں اضافہ کا باعث بن جاتی ہے، لیکن جن لوگوں کے دلوں میں پہلے سے ہی نفاق کی گندگی موجود ہے تو اس صورت سے ان کی گندگی پر مزید گندگی کا ایک اور ردہ چڑھ جاتا ہے، حتیٰ کہ ہر صورت ان کے اس گندگی کے ڈھیر میں اضافہ ہی کیے جاتا ہے تاکہ انہیں موت آ جاتی ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش اللہ کی رحمت کی صورت میں نازل ہوتی ہے۔ اب جو اچھی اور عمدہ زمین ہے وہ تو اس بارش سے لہلہا اٹھتی ہے، اور جو گندی یا بنجر زمین ہے وہاں پہلے تو کوئی چیز پیدا نہ ہوگی، اور ہوگی بھی تو وہ جھاڑ جھنکار ہی ہوگا۔ منافق گندے لوگ ہیں، آپ ان سے درگزر کریں۔ کامیابی کا مدار تو اعتقاد اور فکر کی پاکیزگی پر ہے، اگر دل پاک نہیں تو پورا انسان ناپاک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ نئی سورہ منافقین کی غلاظت میں اضافہ کا باعث بنتی ہے اور وہ کفر کی حالت میں ہی مر جاتے ہیں۔ اوالا کیا نہیں یرونا وہ مومن دیکھتے انہم کہ بے شک وہ یفتنونا منافق فتنے میں مبتلا کی جاتے ہیں فی کل عام ہر سال، یفتنون کے معنی ہیں آزمائے جاتے ہیں، آفت سے مراد یا تو آسمانی آفات ہیں مثلا قحط سالی وغیرہ، مگر یہ بعید ہے، یا جسمانی بیماریاں اور تکالیف ہیں، یا غزوات ہیں جن میں شرکت کے موقع پر ان کی آزمائش ہوتی تھی۔ سیاق کلام کے اعتبار سے یہ مفہوم زیادہ صحیح ہے، مرتن ایک بار، او مرتین یا دو بار، ثم لا پھر بھی نہیں، یتوبونا وہ توبہ کرتے، ولا اور نہ، ہم یذکرون وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ فرمایا ولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ سال میں ایک یا دو دفعہ ان منافقوں کو فتنے میں ڈالا جاتا ہے؟ کبھی جہاد میں شرکت پر ان کی آزمائش ہوتی ہے تو کبھی مال خرچ کرنے کے موقع پر، کبھی کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، کوئی افتاد پڑ جاتی ہے تو منافقین کی آزمائش ہو جاتی ہے اور ان کا نفاق ظاہر ہو جاتا ہے۔ حقیقت میں یہ چیزیں تازیانہ ہوتی ہیں، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ تازیانے پہنچتے رہتے ہیں، اور آدمی کی فطرت صحیح ہو تو برے کام سے باز آ جاتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے، اور اگر باز نہیں آتا تو اپنی صلاحیت کو ضائع کر بیٹھتا ہے اور بالآخر ناکام ہو جاتا ہے۔ آزمائش انسان کے لیے تنبیہ ہوتی ہے کہ اب بھی سنبھل جاؤ۔ ان منافقوں کو سال میں ایک دو بار ضرور تنبیہ بھی ہوتی ہے، اور یہ ایسے بدوزہ لوگ ہیں کہ اپنی قبیح حرکتوں سے باز نہیں آتے، ثم لا یتوبون یعنی توبہ کر کے اسلام کے خلاف سازشوں سے باز نہیں آتے، ولا ہم یذکرون اور نہ ہی تازیانے سے نصیحت پکڑتے ہیں۔ جب آزمائش آئے تو انسان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، مگر ان لوگوں پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ وَإِذَا مَا اور جب بھی انزلت نازل کی جاتی ہے سورتن کوئی صورت، نظارہ تو دیکھتا ہے بعضهم ان میں سے بعض کو، الی بعض بعض کی طرف، حل یراکم کہ کیا دیکھ رہا تمہیں، من احد کوئی شخص مومنوں میں سے، ثم پھر انصرفوا وہ پھر جاتے ہیں، صرف اللہ اللہ نے پھیر دیا
یعنی ان کی موجودگی میں صورت نازل ہوتی جیسے منافقین کی شرارتوں اور سازشوں کی طرف اشارہ ہوتا، تو پھر یہ دیکھ کر مسلمان انہیں دیکھ تو نہیں رہے، خاموشی سے کھسک جاتے ہیں۔ یعنی آیات الہی میں غور و تدبر نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو خیر اور ہدایت سے پھیر دیا ہے۔ قلوبہم، ان کے دلوں کو، بِأَنَّهُمْ، بوجہ اس کے کہ بے شک وہ، قوم، ایسے لوگ ہیں جو لا یفقہون، نہیں سمجھتے۔ فرمایا منافقوں کی ایک بات یہ بھی ہے، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو نبی کی مجلس میں موجود منافقین ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں، هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ، کیا تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے؟ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجلس موجود مخلص مسلمانوں میں سے اگر انہیں کوئی دیکھ رہا ہے تو بادل ناخواستہ بیٹھے رہتے ہیں، اور اگر سمجھتے ہیں کہ مسلمان ان کی طرف متوجہ نہیں ہے، ثم انصرفوا، تو کھسک جاتے ہیں۔ یہ ان کی بدبختی کی علامت ہے کہ اتنی اچھی اور پاکیزہ مجلس سے فرار کی راہ تلاش کرتے ہیں۔ فرمایا حقیقت یہ ہے، صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے، انہیں اس قابل نہیں سمجھا گیا کہ نبی کی پاک محفل میں بیٹھ کر فیض حاصل کر سکیں۔ اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو ایمان سے پھیر دیا ہے، ان کے دلوں میں نفاق کی شدت اس قدر ہے کہ وہ کبھی توحید، نیکی اور ایمان کی طرف نہیں آ سکتے، بلکہ وہ برائی کی طرف ہی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب انسان برائی پر اصرار کرتا ہے تو اللہ اس کی نیکی کی صلاحیت ہی ختم کر دیتا ہے۔ پچھلی سورہ میں گزر چکا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، یاد رکھو اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور پھر اس کی نیکی کرنے کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے، لہذا انسان کو توبہ کرنے اور پھر نیکی پر عمل درآمد کرنے میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے کیونکہ ان کے دلوں میں نفاق بھرا ہوا ہے، یہ مخلص مسلمانوں کو تمسخر اڑاتے ہیں اور پھر مجلس میں بیٹھ کر بھی فائدہ نہیں اٹھاتے، لہذا اللہ نے انہیں نیکی، ایمان اور اپنے نبی کی مجلس سے ہی پھیر دیا ہے۔ فرمایا ان کی یہ بد نصیبی ہے، اس وجہ سے ہے، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہی نہیں۔ جو شخص اپنے فائدے اور انجام کو نہ پہچان سکے، اس سے زیادہ بے سمجھ کون ہوگا؟ اس لیے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کافروں کو جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ منافق آدمی کو دین کی سمجھ نہیں ہوتی، وہ رسم و رواج میں ہی پھنستا رہتا ہے۔ منافق کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا اور دین میں سمجھ نہیں ہوتی۔ جس شخص کا اخلاق اچھا ہے، دین کی باریک باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی اس کے ضرور شامل حال ہوگی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی باتیں بھی بیان کر دی ہیں تاکہ اہل ایمان ان کی سازشوں سے خبردار رہیں اور ان پر اعتماد نہ کریں۔ یہ گروہ اسلام کے حق میں سخت مضر ہے، سخت نقصان دہ ہے، لہذا مسلمانوں کو ہوشیار رہنا چاہیے کہ ان کے فریب میں آ کر کہیں دین میں نقصان نہ کر بیٹھیں۔ یعنی کوئی سال ایسا نہیں گزرتا جس میں سال میں ایک یا دو دفعہ ان کی رسوائی نہ ہوتی ہو، کبھی ان کی کوئی سازش پکڑی جاتی ہے، کبھی ان کا راز فاش ہو جاتا ہے، کبھی کوئی جنگ پیش آ جاتی ہے جو ان کے ایمان کے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومن ہر مصیبت کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اسے اپنے گناہ کا نتیجہ یا آزمائش سمجھتا ہے، جبکہ کافر نگاہ صرف موسم کی خرابیوں، دنیاوی اسباب پر ہوتی ہے۔ اور یہ منافقین والا حال آج کی بہت بڑی تعداد کا ہے کہ سیلاب، زلزلہ اور اس طرح کی کسی بھی آفت مصیبت کو عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے بلکہ سائنسی توجیحات میں تولنا شروع کر دیتے ہیں۔ یا اللہ کریم ہمیں منافقت سے بچا، یا اللہ کریم ہمیں اعمال صالح کی توفیق عطا فرما، یا اللہ کریم قرآن کی سمجھ عطا فرما، یا اللہ کریم قرآنی احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔